بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز اللہ نے مرد اور عورت دونوں پر اللہ نے عقل اور ذہانت سے نوازا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ عورتیں آگے کیوں ہیں، بچیاں بچوں سے آگے کیوں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رابطہ کا پروگرام ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ 70% عورتیں آگے تھیں اور بچے پیچھے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انجمن میں ایک سالانہ جلسہ تھا ہمارے کالج میں، BBA کالج میں، تو جنرل سیکرٹری نے کہا تھا کہ کہاں بچیاں آگے کیوں رہتی ہیں اور بچے کیوں پیچھے رہتے ہیں پڑھائی میں، محنت میں، نمبرات میں۔ بچیاں بچوں سے بہت آگے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے محترم دوست تھے جناب محتشم یاسین مرحوم صاحب، بڑے نیک انسان، نیک دل انسان، بڑے قابل انسان، بڑے ذہین انسان، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچوں کے لیے وقف کر دیا تھا تعلیم کے لیے۔ ان سے ہماری ڈسکس ہوتی، گفتگو ہوتی، وہ بھی اس موقع کو وہ بھی سلسلے میں کہتے تھے عام طور پر مجھے تجربہ ہے 20 سال کا تعلیمی لائن میں، ہمیشہ میں نے بچیوں کو آگے پایا ہے اور بچوں کو پیچھے پایا ہے۔ بچے آگے، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم لوگ پیپر چیکنگ کے لیے جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جب بچوں کے پیپر آتے ہیں تو آسانی سے بچوں کے پیپر ہم چیک کر سکتے ہیں، جانچ میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بچیاں پوری کی پوری لکھی ہوتی ہیں تو چیکنگ کے لیے، جانچ کے لیے پریشانی پیش آتی ہے نمبرات دینے میں۔ تو میرے عزیز و دوستو، آج کل میڈیکل کالج واشنگٹن یونیورسٹی کی جو میڈیکل کالج ہے، اس کی تحقیق آئی ہے کہ عورت کی عقل مرد سے 4 سال آگے ہے، یعنی عورت کی عقل اور ذہانت مرد کی عقل سے 4 سال آگے ہے، یعنی اتنی پیچھے ہے، فارورڈ ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں۔ اور یہاں تک انہوں نے تحقیق کی کہ دونوں کی عمر بھی ایک ہی ہے، دونوں کی عمر ایک ہے، اس کے باوجود عورتوں کے دماغ کو مرد سے 4 سال آگے پایا گیا۔ اسی طرح علماء اعصاب جو دماغ کے ماہرین ہیں، یعنی اسی میڈیکل کالج کے، یعنی واشنگٹن یونیورسٹی کے، وہ کہتے ہیں قوت العقل والذاکرہ لدى المرأة اکبر من الرجل، یعنی عقل، عورت کا حافظہ اور دماغ مرد سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور انہوں نے تحقیق کی، تقریباً 120 عورتوں پر انہوں نے ریسرچ کیا، اور یعنی 84 عورتوں پر ریسرچ کیا، تو انہوں نے پایا کہ عورتیں مرد سے دماغ میں، ذہانت میں آگے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بات تو ہم کہتے ہیں، اور حقیقی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں آگے ہیں، ہر فیلڈ میں عورت آگے ہے، تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن میں۔ اور حقیقت ہے، سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلے اس کے پیر تھے، سانپ کے پیر ہوتے تھے، اب انہوں نے چلنا چھوڑ دیا تو پیر ان کے ختم ہو گئے۔ شروع زمانے میں سائنس کہتی ہے کہ سانپ کے پیر تھے، لیکن انہوں نے چلنا کم کر دیا تو پیر نکل گئے۔ تو معلوم ہوا کہ محنت اور کوشش سے عورتیں مرد سے آگے بڑھتی ہیں۔ پہلے عورتوں کو مواقع نہیں تھے، تعلیم کے، ایجوکیشن کے مواقع نہیں تھے، اب مواقع زیادہ ہیں تو عورتیں کی ذہانت سامنے آئی ہے۔ دیکھیے، ایک حیدری کا قول ہے، حیدری کا مشہور قول ہے، عیون الاخبار میں، العملی میں کہتے ہیں عقول النساء فی جمالہن وجمال الرجل فی عقولہن، عورتوں کی عقلیں صرف خوبصورتی میں، میک اپ اور خوبصورتی میں عورتوں کی عقلیں لگی ہوتی ہیں، اور مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہے، یعنی عورتوں کی عقل اس کی خوبصورتی، یعنی سجنے میں اور خوبصورت بننے میں، میک اپ میں ہے، اور مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہے۔
یہ حضرت علی کا قول ہے، اور ایک حدیث بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل مدین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عقل اور دین میں یعنی کم عقل اور کم دین رکھنے والی عورتوں کو میں نے عقل مند اور دانا اور زیرک اور عقل مند آدمی کی عقل کو یعنی ختم کر دینے والا یا عقل کو یعنی عقل سے آگے بڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یعنی ایک ذہین اور زیرک اور دانا عورت کی عقل کو مات دینے والا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو نہیں پایا۔ عقل اور دانش اور دین میں یعنی کمی رکھنے والی یعنی ایسی زیرک عورت کو میں نے نہیں دیکھا جو عورت کی ذہین عورت کی عقلوں کو بھی مات دے جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے کہا صحابیہ نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا وما نقصان دیننا وعقلنا، ہماری دین میں عقل میں کمی کی کیا وجہ ہے، ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے، اب بتائیے ہمیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ مثل شہادت الرجل، عورت کی گواہی دو مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ دو مرد کے مقابلے میں ایک مرد دو عورت کے برابر، تو اگر دو گواہی چاہیے تو دو مرد، ایک مرد کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے۔ پھر عورتوں نے پوچھا، متفق علیہ حدیث ہے، بلا فذلک من نقصان عقلها، یہ ہماری عقل کی کمی۔ پھر اللہ کے نبی نے دین کی کمی کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے حیض کے ایام بھی پیش آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ پھر انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے، پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ آپ کی دین کی کمی ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، یعنی اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہراؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، دو آدمی گواہ نہ مل سکے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا، اگر دو، ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں، اگر ایک عورت میں سے دو عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول گئی أن تَزِلَّ فَيُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو ایک عورت دوسری عورت کو یاد دلائیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت کی ذہانت کم ہے، یہ مراد نہیں ہے، عورت عقلی اعتبار سے کم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ عورت دماغ کے اعتبار سے کم تیز ہے، کم فہم ہے، یہ مراد اس سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے علامہ شاروی نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورتوں کے اندر جذبات زیادہ رکھے، بھاوناؤں میں بہہ جاتی ہیں، ایموشنز اور جذبات کا نخچیر بن جاتی ہیں، جذبات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی نبی نے عورتوں کو قبر کی زیارت سے روکا۔ لعن اللہ زوارات القبور کہا گیا۔ اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں، جمہور علماء اب بھی عورتوں کا قبرستان میں جانا ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایموشن بھاوناؤں میں بہہ جاتی ہیں، جذبات کے سیل بلا خیز میں بہہ جاتی ہیں، جذبات کی وجہ سے عقل مانتا۔ اب یاد رکھیے آدمی غصے میں آتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، کیا آدمی کچھ کر جاتا ہے، پھر غصہ جب تھم جاتا ہے تب پھر آدمی اپنی عقل لڑاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے اور حقیقت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے روکا، یعنی اللہ کے نبی نکلے عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن، عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے کہا یا معشر النساء، اے عورتوں تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو زیادہ جہنم میں زیادہ تعداد میں پایا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کیوں؟ تکثرن اللعن، تم زبان طعن زیادہ دراز کرتے ہو اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ کیوں؟ ایموشن میں، جذبات میں، بھاوناؤں میں بچ جاتی ہیں، ایموشنز کی وجہ سے کچھ کہہ جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ عقل میں کم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اب غور کیجیے میرے عزیزوں، حدیث میں اللہ کے نبی نے عورت کی کمزوری بیان کی ہے، یہ نہیں کہا کہ عورت کم عقل ہے، یہ نہیں کہا۔ دیکھیے قرآن نے خود مردوں کی بھی کمزوریاں بیان کی، حیثیت انسان مرد اور عورت دونوں کی کمزوریاں بیان کی قرآن نے۔
دیکھیے خلق الانسان من عجل، قرآن کہہ رہا ہے انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے کہا۔ کان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے کہا، اس میں عورت اور مرد دونوں ہیں۔ وکان الانسان قتورا کہا گیا، انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، یہ مرد نہیں کہ تنگ دل ہر شخص نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بڑا حریص ہے، لالچی ہے۔ قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبر پیدا ہوا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا، جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا، اور جب خیر اس کو لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ بخیل بن جاتا ہے۔ تو یہ کمزوریاں قرآن نے بیان کی ہیں مرد اور عورت دونوں کی، تو اللہ کے نبی نے عورت کی کمزوری بیان کی ہے، یہ نہیں کہا کہ عورت کم عقل ہے۔ ہم حالات دیکھتے ہیں کہ عورتیں بہت آگے ہیں، ان کا رزلٹ میں عورتیں بہت آگے ہیں، مرد بہت پیچھے ہیں۔ ایک تو یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں مراد کیا ہے کہ عورتیں ایک جگہ پر نہ ٹھہریں یا مرد ایک جگہ پر نہ ٹھہریں۔ جہاں قرآن نے کہا خلق الانسان من عجل، انسان اجلت کی خمیر سے پیدا ہوا ہے، کیا مراد اسی پر ٹھہرا رہے رکا رہے، یہ مراد نہیں، آگے بڑھے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانی دکھاؤں گا، فلا تم جلد بازی مت کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ قرآن نے جب کہا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کو شر لائق ہوتا ہے، کوئی خیر لائق ہوتا ہے، خوشحالی، تو پھر وہ بخیل بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اس جگہ ٹھہرو نہیں، آگے بڑھو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے جو بچایا گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اللہ کے نبی نے جب بتایا جہنمیوں کے بارے میں، معراج کے سفر پر اللہ کے نبی نے بتایا کہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ پایا، تو یہ نہیں کہ عورتیں جہنمی زیادہ ہیں اسی پر رہو نہیں۔ اللہ کے نبی یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ دیکھا ایک جگہ ٹھہرنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر عورت اگر عقل میں کمی ہے تو اسی جگہ پر ٹھہری رہے عورتیں، آگے بڑھیں عورتیں۔ تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن، تم زبان طعن زیادہ دراز کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اس لیے کہا صدقہ کرنے کے لیے کہا۔ اور یہ عورتوں کو ابھارا کہ شوہروں کی نافرمانی مت کرو، زبان طعن زیادہ دراز مت کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عورتیں یا مرد اسی جگہ پر رکے رہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں الحلم بالتحلم، علم آتا ہے، علم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تحلم سے، بتکلم، آدمی حلیم بننے سے، عقل بار بار سوچنے سے انسان زیادہ عقل مند بنتا ہے، دین کو زیادہ زیادہ اختیار کرنے سے انسان کے اندر دینداری آتی ہے۔ تو یہ مراد نہیں کہ ایک ہی جگہ ٹھہرے رہے۔ اب ایک بات ہے، آپ پوچھیں گے مولانا آپ نے کہا کہ عورتیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ بچیاں بہت آگے ہیں مردوں کے مقابلے میں، لیکن جب عورتیں آگے جاتی ہیں تو رک کیوں جاتی ہیں؟ تعلیم کے بعد ان کے اندر ٹھہراؤ کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ اس کا سبب ہے۔ دیکھیے نوبل انعام، یہ نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے، یہ 1901 سے یہ نوبل انعام دیا گیا، یعنی نوبل ایوارڈ، عالمی ایوارڈ۔ کہتے ہیں اب تک 905 مردوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، نوبل ایوارڈ 905، اور عورتیں صرف 60 عورتوں نے نوبل انعام عورتوں کو صرف 60 عورتوں کو دیا گیا۔ اب اس حساب سے مرد کا جو پرسنٹیج ہے 93% نے نوبل ایوارڈ مردوں نے اختیار کیا، اور عورتوں نے کتنے 6.7۔ اس کی وجوہات کیا ہیں آپ غور کیجیے میرے عزیزوں۔ عورتیں شروع میں بہت ذہین ہوتی ہیں، تعلیم کے بعد پیچھے کیوں رہتی؟ ایک تو یہ ہے کہ محققین نے لکھا ہے کہ عورت پر اس میدان میں ظلم ہوتا ہے۔ بہت سی بڑی بڑی تحقیقات عورتوں نے کی، لیکن مرد اس کا کریڈٹ لے گئے۔ میں تفصیل وقت نہیں میں بتاؤں، تفصیل سے لکھا ہے علماء نے، محققین نے، کہ بہت سی تحقیقات عورتوں نے پیش کی لیکن مرد اس کا کریڈٹ لے گئے۔ نوبل انعام ملنا چاہیے تھا عورتوں کو، مرد بازی لے گئے اور عورتوں پر ظلم ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شادی کے بندھن میں جب بنتے ہیں تو یہ عورتوں کی صلاحیت کے لیے بند ہوتا ہے، وہاں بند کا کام ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن بعض عورتیں وہاں بھی
شادی کے بندھن میں بننے کے بعد بھی عورتیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ولادت اور بچوں کو دودھ پلانے کا مرحلہ، بچوں کو جننے کا مرحلہ، بچوں کی پرورش کا مرحلہ، شوہر کی خدمات کا مرحلہ، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں شادی کے بندھن میں بننے کے بعد، تعلیم سے فراغت کے بعد پھر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ورنہ ذہانت میں بچیاں ہم دیکھتے ہیں آگے ہیں۔ اور حدیث میں جو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو علماء نے لکھا، علامہ شعرائی وغیرہ نے لکھا کہ یہ نہیں کہا کہ عورت کو کم عقل نہیں کہا گیا ہے، کہ وجوہات بھی اللہ کے نبی نے خود بیان کر دی ہے۔ دین میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ نماز اور روزہ، کچھ وقتوں کے لیے ان کے لیے، کچھ پیریڈ میں ان کے لیے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور شہادت اور گواہی وغیرہ کے لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ جذبات بھاوناؤں میں بہنے کا، جذبات کی رو میں آنے کا خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، مرد انسان کو جلد پھسلا لیتا ہے، مرد انسان کو جلد پھسلا لیتا ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے ذاکرہ، یادداشت، ذاکرہ میمورائزنگ کی طاقت، یہ عورتوں میں زیادہ ہے۔ بس محققین نے لکھا ہے میمورائزنگ کی طاقت اور پاور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ میمورائزنگ یعنی میموری بہت شارپ ہوتی، جلد یاد ہوتا ہے عورتوں کو، اور مرد کو جلد یاد نہیں ہو پاتا، لیکن غور کرنے کی طاقت زیادہ عورت کے مقابلے میں مرد میں زیادہ ہے، بعض محققین نے لکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی میدان میں آگے بڑھیں۔ اسلام نے ذہانت، فطانت اور ذکاوت میں بخالت اور کنجوسی سے کام نہیں لیا ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کر دی ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں مردوں سے، بچوں سے آگے اسی لیے ہیں، اور وہ محنت کر رہی ہیں۔ جس طرح شروع میں نے کہا کہ سانپ کے پیر نہیں تھے، سانپ کے پہلے پیر تھے قدیم زمانے میں، اب سانپ نے چلنا کم کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر ان کے سانپ آٹومیٹکلی خدا کی طرف سے جو سے پیر ملے تھے اس نعمت سے وہ محروم ہوئے۔ تو آج عورتیں میدان میں آگے ہیں، تعلیمی فیلڈ میں آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عقل سے اور دماغ سے زیادہ عورتیں کام لے رہی ہیں اور مرد محنت کم کر رہا ہے۔ اس لیے مرد عورت کے مقابلے میں تعلیم میں اور نمبرات میں پیچھے ہے۔ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔